نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح، یہ صورت ہر کام میں فتح کے لیے بہت اکثیر ہے، یعنی ہر کام میں فتح حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خاص کر دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جب جبریل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو۔ جبریل علیہ السلام کی مبارک کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔ حدیث نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، مجھے اس صورت کے بدلے میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا ہی پسند نہیں، اس کے بدلے یعنی پوری دنیا پسند نہیں، اس کے بدلے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے اتاری ہے، اتنی بابرکت صورت ہے۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ صورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ میرا خیال میں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ سورج طلوع ہونے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں دنیا میں بہت قیمتی چیزیں ہیں، باغات ہیں، دنیا میں سونا چاندی ہے، دنیا میں پیسہ ہے، مال و دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کیا کیا چیز نہیں ہے دنیا میں جو ان سب سے زیادہ عزیز، زیادہ پسند جو ہے، زیادہ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ صورت مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ پسند ہے یہ صورت جو نازل ہوئی، سورہ فتح۔ حدیث نمبر 4 ہے، صلح حدیبیہ سے واپسی میں مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس صورت کا نزول ہوا، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ یعنی اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ اس صورت، یہ دنیا، جتنی دنیا ہے اور جو اس میں ہے، ان سب سے زیادہ عزیز، زیادہ پسند جو ہے مجھے یہ صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے۔ تو
دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے اگر آپ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، جائز آپ اس کو ساتھ ظلم نہ کر رہے ہوں، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم بھی کرتے جائیں، اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتے جائیں اور پھر آپ جو ہے وہ کہیں جی وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ جو زیادتی کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، جو غلط ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں، جو سچ پہ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے میں سچ پہ ہوں۔ تو دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے یہ بہت مفید ہے، اس کی تلاوت کریں۔ وہ غلبہ پانے کا یہ جیسے میں نے بتایا، یہ نہیں ہے کہ آپ ظالم ہوں اور اس پہ غلبہ پانے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے بتایا کہ پتہ ہوتا ہے بندے کو کہ کون زیادتی کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، لیکن اپنی انا کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ انا جو ہے نا، یہ اس دن پتہ چلے گا جب قبر میں جائیں گے۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی وجہ سے، اور تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اس کو کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی تکبر کرے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر بھی جس میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر مال کا ہوتا ہے، تکبر جو ہے اپنے عہدے کا ہوتا ہے، تکبر جو ہے اپنی جو ہے کسی عہدے کا ہو یا مال کا ہو یا حسن کا ہو یا نیکی کا ہو۔ سب سے برا تکبر جو ہے وہ نیکی کا تکبر ہے، کہ خود کو بڑا نیک سمجھنا کہ میں نے یہ نیکی کی تو میں بہت بڑا ہو گیا، اور دوسرے میں یہ نیکی نہیں ہے تو وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ یہ بہت بڑا تکبر ہے، نیکی کا تکبر بہت بڑا تکبر ہے۔ کیا پتہ جس سے آپ خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں، بہتر سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ آپ سے زیادہ جو ہے اللہ کے قریب ہو، اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو اس لیے نیک عمل بھی کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے، ہر وقت نیک عمل کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔